فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 49، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 626 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم خطبہ 199 کو پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے، اور یہاں پر ہم نے اس کا دوسرا حصہ مکمل کر لیا تھا، اس کی شرح و تفسیر مکمل کر لی تھی، اور اب ہم نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس میں ہیڈنگ ہے زکوٰۃ اسلامی معاشرے کا اہم ترین رکن۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں: نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ نماز میں انسان کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں مخلوق خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ خالق سے رابطے میں انسان کا خلوص اور سچائی اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب اس کا مخلوق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو اور ان کی مشکلات اور مسائل سے آگاہ ہو، ان کے حل کے لیے کوشش کرے، اور درد مندوں، بے سہاروں اور محروموں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کے لیے کوشاں رہے، کہ اس کا واضح ترین مصداق زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی 27 آیات میں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، کہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ دوسری طرف خطرناک ترین معاشرتی مسائل میں سے ایک طبقاتی نظام ہے، جس میں ایک طبقہ ہر قسم کی سہولتوں اور وسائل کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اس صورت میں محروم طبقے کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس طبقے کے شدید رد عمل کے سبب دولت مند طبقہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ یوں پورا معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 195 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہلاکت سے نجات چاہتے ہو تو راہ خدا میں انفاق کو فراموش نہ کرو، الف نون فے الف قاف کو فراموش نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اس مطلب کی طرف ایک لطیف اشارہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام معاشرے کے طبقات کو عالم و جاہل اور امیر و فقیر میں تقسیم کرنے کے بعد فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ جب دولت مند محروم طبقے سے نیکی کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں تو محروم طبقہ اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور تمام معاشرتی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے انسانوں میں بری خصلتیں بالفعل یا بالقوع، بے الف لام قاف واو ہے، بالقوع یا قوت میرے خیال ہے پائی جاتی ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103، ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک و صاف اور پاک و پاکیزہ کریں، اور برکت دے کر انہیں بڑھائیں، نیز ان کے لیے دعائے خیر کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، زکوٰۃ کی ادائیگی تزکیہ نفس اور اعلیٰ انسانی صفات کی پرورش میں غیر معمولی تاثیر رکھتی ہے۔ اب یہاں پر نقطہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم خطبہ 199 کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں آغاز ہو رہا ہے، ثم اداء
اداء الامانتی، اور اختتام ہو رہا ہے منحنا وہو الانسانو، اور بریکٹ میں لکھا ہے ان کانا ظلومن جہولن۔ ترجمہ، پھر امانت کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں میں پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا۔ بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی، اونچی اور بڑی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز لمبائی، چوڑائی یا قوت و غلبہ غیر لامبے ہے، غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بریکٹ میں لکھا ہے بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور بریکٹ بھی کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے امانت داری کی اہمیت۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام خطبے کے تیسرے حصے میں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ایک اور اہم مسئلے یعنی امانت داری پر گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو تمام لائحات عمل اور منصوبے بے نتیجہ رہ جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ پھر امانت کا ادا کرنا ہے۔ جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ پھر یا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس بارے میں کہ یہاں ادائے امانت سے کیا مقصود ہے، بعض شارحین اس کے لیے محدودیت کے قائل ہوئے ہیں اور اس سے ولایت و امامت یا اس جیسے معنی مراد لیے ہیں۔ حالانکہ امانت کا نماز اور روزے کے بعد ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس سے ایک عام مفہوم کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ امانت داری معاشرے کی تمام مثبت سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ بس اگر امانت میں خیانت ہونے لگے تو سب لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، معاشرتی تعاون بھی ختم ہو جائے گا اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو بدگمانی، برائی اور بحران سے بھرپور ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما خدا نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ قول میں سچے اور نیکوکاروں اور بدکاروں کو ان کی امانت لوٹانے والے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے، ترجمہ امانت داری بے نیازی لاتی ہے اور خیانت محتاجی لاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 114۔ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ امانت کے 2 معنی ہیں۔ معنی خاص، میم عین نون الف حمزہ بڑھیے، معنی خاص، اس سے مراد لوگوں کے اموال سے مربوط امانت ہے جو وہ ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت واجب ہوتی ہے۔ دوسرے معنی عام ہیں جس میں ہر قسم کی الہی نعمت اور فرض شامل ہے۔ اس بنا پر ہماری عمر، اولاد، وطن، اجتماعی مناصب میم نون الف صاد بے، اجتماعی مناصب، الہی حکومت، غرض یہ سب ایسی امانتیں ہیں جو ہمارے حوالے کر دی گئی ہیں اور ان کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ اس عام مفہوم میں لوگوں کی مادی امانتیں بھی شامل ہیں اور الہی معنوی امانتیں بھی، اور ان سب کی حفاظت دین کے ارکان میں سے ہے جس کا امام علیہ السلام نے نماز اور زکوٰۃ کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد والے جملے بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اس کا عام مفہوم ہے، کیونکہ اس جملے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اس امانت کو مضبوط آسمانوں میں پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے
چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا، بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی اور اونچی اور بڑی نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد مزید مولا فرما رہے ہیں کہ تو اگر کوئی چیز لمبائی، چوڑائی یا قوت و غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے، انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ کلوز۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلے الہی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خوف کے سبب اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا، لیکن انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اپنے شانوں پر لیا اور ظالم و جاہل رہا۔ اور اب آئیے یہاں پر شرح و تفسیر مکمل ہوئی، نکات پڑھتے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اہم اور پیچیدہ مطالب۔ لکھا ہے اس آیت میں 2 اہم اور پیچیدہ مطالب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس الہی امانت سے کیا مراد ہے جو اس قدر بھاری ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بہت سے مفسروں نے اس سے مقصود الہی فرائض نیز اوامر و نواہی پر ایمان اور معصومین علیہ السلام کی ولایت کو جانا ہے، جبکہ زمین و آسمان کی طرف سے اسے قبول نہ کرنا ان میں اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر تھا۔ لہٰذا ان فرائض الہی کا ان کے سامنے پیش کرنا بزبان حال تھا، اگرچہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اس وقت خداوند متعال نے اپنے اس خطاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے انہیں کافی ہوش و عقل عطا کی ہے، لیکن بہرحال انسان نے غیر معمولی خدا داد صلاحیت کے حامل ہونے کی بنا پر اسے قبول کر لیا۔ یقیناً یہ انسان کے لیے ایک عظیم اعزاز ہے کہ جو الہی اوامر و نواہی کا مخاطب ٹھہرا، لہٰذا جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے تو جشن مناتا ہے۔ اسی روح سے ظلوم اور جہول، زوئے لام واو میم اور جیم دو چشمی ہے واو لام، ظلوم اور جہول کی تفسیر انجام کار سے کی ہے، یعنی اس امانت کو قبول کرنے میں وہ ظلوم و جہول نہ تھا، بلکہ اس کا حق ادا کرنے میں اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے مقام و منزلت کو نہ جانا اور اس سلسلے میں جاہل رہا۔ یہ فوق الذکر آیت سے متعلق واضح ترین تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تفسیر 2 جہتوں سے زیر بحث خطبے میں مذکور مطلب سے موافقت نہیں رکھتی۔ پہلی جہت یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں نے یہ امانت قبول نہیں کی تو یہ ان کی عقل اور ہوشیاری کی وجہ سے تھا، اور دوسری جہت یہ کہ انسان جو ان سے کمزور تھا اس نے جہل و نادانی کی بنا پر اپنے اوپر ظلم کیا اور اس امانت کو قبول کیا۔ یوں اس امانت کی قبولیت انسان کے لیے ایک نقص اور زمین و آسمان اور پہاڑوں سے کی طرف سے اسے قبول نہ کیا جانا ان کے لیے ایک خوبی شمار ہوتا ہے۔ یہ معنی نہ صرف فوق الذکر آیت بلکہ قرآن کی دیگر آیات کے ساتھ بھی موافقت نہیں رکھتا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کا اعلیٰ ترین موجود کے عنوان سے تعارف کرایا ہے اور اس کی شان میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور اسی طرح کے آیات جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک جو آیت نازل فرمائی وہ یہ کہ اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر یہ سورہ اسراء الف سین رے الف حمزہ
آیت نمبر 70 کو ہم نے پڑھا. لکھا ہے کہ یہ آیت نازل فرمائی اور تمام فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، نیز اسے روئے زمین پر خلیفۃ اللہ کے طور پر متعارف کرایا. اور اب یہاں پر لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ترجمہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آگے چلتے لکھا ہے تو کیا انسان اتنی شان و مرتبت کے باوجود زمین و آسمان اور پہاڑوں جیسے جمادات سے بھی پست ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے. یہ واقعی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جبکہ اس خطبے اور آیہ شریفہ کے مضمون کے درمیان جمع بھی کوئی آسان کام نہیں. چنانچہ نہج البلاغہ کے شارحین نے بھی اس مشکل کے حل کے لیے کوئی چارہ سازی نہیں کی. اس سلسلے میں واحد راہ حل یہی ہو سکتی ہے کہ آیت کو قضیہ کلیہ قرار دیں اور کلام امام علیہ السلام کو قضیہ جزیہ پر محمول کریں. یعنی ہم یوں کہیں کہ امام علیہ السلام کا مقصود انسانوں کا ایک وہ خاص گروہ ہے کہ جو اب یہاں پر لکھا ہوا ہے ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا کہ پر ترجمہ پڑھتی ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق عقل و شعور سے آری ہے اور جہل و غرور اور غفلت و ہوا پرستی کے پردے اس کی عقلوں پر پڑ چکے ہیں. چنانچہ اس انسان کے لیے اس الہی امانت کی قبولیت خوش بختی کے بجائے بدبختی کا باعث بنی. اسی سے ملتا جلتا مفہوم قرآن مجید میں بیمار دل والوں اور منافقوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ سورہ توبہ کی آیات 124 اور 125 کا ہے. انورٹڈ کاما اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس نے تم لوگوں میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس نے ان کا ایمان تو زیادہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو یہ سورہ ان کی موجودہ نجاست و خباثت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز سورہ توبہ آیات 124-125 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کہ مناسب ہے کہ محققین اس مسئلے پر مزید تحقیق اور غور و خوض کریں. اب نقطہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا. نقطہ نمبر 2 ہیڈنگ ہے ایمان کی اہم ترین نشانی. لکھا ہے امانت داری خواہ خاص معنوں میں ہو یعنی دوسروں کے سرمایوں کو محفوظ رکھنا، یا عام معنوں میں ہو یعنی تمام الہی مادی اور معنوی اور فردی و اجتماعی سرمایوں کی حفاظت اور پاسداری کرنا. غرض ہر معنی میں یہ تمام الہی ادیان کا ستون رہا ہے اور رہے گا. چنانچہ یہ معروف حدیث بھی اس مطلب پر ایک واضح دلیل ہے. حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امانت داری کا مسئلہ اس قدر عظیم اور سنگین ہے کہ یہ بلند آسمان اور عظیم پہاڑ بھی اسے تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن انسان نے جو اشرف المخلوقات ہے اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے اس سنگین بوجھ کو اپنے شانوں پر اٹھا لیا. آگے چلتے ہیں. اگرچہ بعض گروہوں نے ناشکری، جہالت اور ظلم کو اپنا پیشہ بنایا اور اس امانت کا حق ادا نہ کیا، مگر انبیاء علیہ السلام و اولیاء نیز ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اس عظیم اعزاز کی حفاظت کی. اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلامی ماخذوں میں مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی نسبت بہت سے حقوق بیان ہوئے ہیں، مگر امانت داری کی اہمیت ان سب میں بڑھ کر ہے اور اس کا شمار انسانی حقوق میں ہوتا ہے. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک وصیت میں فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جان لو کہ جس نے علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب لگا کر شہید کیا، اگر وہ میرے پاس کوئی امانت رکھ دیتا یا مجھ سے کوئی نصیحت یا مشورہ طلب کرتا اور میں اس کی بات کو قبول کرتا تو یقیناً میں ان تینوں موارد میں
امانت داری کا مظاہرہ کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133 اور حدیث نمبر 5۔ اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے انسان کی شخصیت اور اس کے ایمان کی بہترین علامت قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ نماز، روزہ اور حج سے بھی برتر جانا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ ان کی نماز، روزہ، حج، نیک اعمال اور راتوں میں کی جانے والی مناجات کے شور و غل کو نہ دیکھو بلکہ ان کی سچائی اور امانت داری کو دیکھو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 114۔ اس نورانی حدیث کی سچائی پر گواہ وہ تجربات ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کو بڑی پابندی اور اہتمام سے بجا لاتے ہیں، لیکن جب اہم مسائل خصوصاً مال و دولت کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہاں پر نقطہ مکمل ہوا، تیسرا حصہ مکمل، اور اب خطبہ 199 کا چوتھا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی کا جو پیراگراف ہے وہ شروع ہو رہا ہے ان اللہ سبحانہ و تعالی لا یخفی علیہ سے، اور اختتام ہو رہا ہے خلواتکم اعیانہ۔ ترجمہ، یہ بندگان خدا رات کے پردوں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں، وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور ہر شے پر اس کا علم محیط ہے۔ تمہارے ہی اعضاء اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاؤ لشکر ہیں، اور تمہارے ہی قلب و ضمیر اس کے جاسوس ہیں، اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت کدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم مل کر پڑھتے ہیں شرح و تفسیر، جہاں پر سب سے پہلی ہیڈنگ ہے خدا خلوت و جلوت میں تمہارے ساتھ ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں 3 اہم موضوعات یعنی نماز، زکوٰۃ اور امانت داری جو اوامر الہی کی کے ستونوں میں سے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب اس حصے میں آپ علیہ السلام ایسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو ان تینوں اہم دستورات کو عملی درجے تک پہنچانے والی ہے، اور وہ انسان کے تمام حالات کی نسبت اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ ہے۔ یعنی جب انسان ان اوامر کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو وہ احساس کرے کہ ہر حالت میں وہ خدا کے حضور میں ہے، اور اس کے علم کی آنکھیں بندے کے تمام احوال کو دیکھ رہی ہیں، جیسا کہ انسانی نگہبان شہروں اور شاہراہوں میں لوگوں کو بشری قوانین کی رعایت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، یہ بندگان خدا رات کے پردوں میں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور ہر شے پر اس کا علم محیط ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لفظ عباد، یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے لفظ عباد، ایک وسیع تعبیر تے عین بے یرے تعبیر ہے جو تمام انسانوں، مسلمانوں، کافروں، چھوٹوں بڑوں اور عالم و جاہل پر منطبق ہوتی ہے، جبکہ رات کو دن سے پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رات بہت سے گناہ گاروں کے لیے ایک چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، چونکہ اوصاف خداوند تعالیٰ لطیف ہیں، اور لطیف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نہایت باریک اور ظریف امور سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر لطفہ بہی خیرن کے جملے کے معنی یوں ہوں گے کہ بندے کے چھوٹے سے چھوٹے اور مخفی ترین اعمال بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہتے، چنانچہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما سورہ غافر میں کی آیت نمبر 19، ترجمہ کہ ان آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اسرار سے خوب آگاہ ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اسرار سے خوب آگاہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بعض اوقات کچھ لوگ مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ہتھیلی میں موجود کسی چیز پر نگاہ ڈالیں تو کیا وہ ہم سے مخفی رہ سکتی ہے؟
موجودات کی نسبت اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بھی بالا تر اور برتر ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کلام کے تسلسل میں خداوند متعال کی انسانوں کی نسبت شدید نگرانی کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تمہارے ہی اعضاء اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاؤ لشکر ہیں اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت کدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ اعضاء جو کہ عضو کی جمع ہے ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے اور ان اعضاء کا احاطہ کرتا ہے کہ جن سے انسان کام لیتا ہے، جیسے ہاتھ اور پاؤں، نیز ان اعضاء کو بھی جن سے بظاہر کوئی کام نہیں لیتا جیسے پسلیاں وغیرہ، لیکن جوارح جیم واو الف رے ہے جوارح جو کہ جارحہ کی جمع ہے، اس کے لغوی مادے جو کہ جرح جیم پہ فتح ہے، جیم بے ہے جرح ہے، اس کے معنی ہیں حاصل کرنا۔ اس کے پیش نظر صرف ان اعضاء کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے انسان نیک یا برے اعمال انجام دیتا ہے۔ یوں جوارح کا اعضاء کے بعد ذکر کرنا عام کے بعد ذکر خاص کے قبیل سے ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے ضمائر ضمیر کی جمع ہے یعنی انسان کا باطن، اور یہاں انسان کے وجدان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو اس کا باطنی قاضی اور منصف ہے۔ پھر لکھا ہے خلاوات خیلام واو الف تے سب پہ فتح ہے، خلاوات خلوت کی جمع ہے یعنی وہ جگہ کہ جہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور چونکہ اکثر گناہ خلوت گاہوں میں انجام پاتے ہیں، اوپر کے جملے میں یہی معنی مراد ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے خلوات خیلام واو الف تے فتح ہے سب پر، خلوات سے مراد، نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے خلوات سے مراد وہ اعمال لیے ہیں کہ جو خلوت گاہوں میں انجام پاتے ہیں، جو حذف مضاف الیہ کے قبیل سے ہوگا، ہے زالف حذف مضاف الیہ کے قبیل سے ہوگا۔ اور اب آئیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ بہرحال آخری 4 جملوں کے ذریعے امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال نہ صرف انسان کے اعمال پر، انسان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے، بلکہ خود تمہارے اعضاء و جوارح اور ضمائر بھی اس کے گواہوں، لشکروں اور آنکھوں میں سے ہیں جو تمام جگہوں یہاں تک کہ خلوت گاہوں میں انجام دیے گئے تمہارے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ سامعین، یہاں پر یہ خطبہ 199 مکمل ہو گیا اور پیج نمبر 636 ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں ہم خطبہ 200 مکمل کر لیں گے اور یوں والیوم 7 مکمل ہو جائے گا۔ میری طبیعت ناساز ہے، آواز ساتھ کم دے رہی ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ یہ کتاب آپ لوگوں تک پہنچا دوں، زیادہ دیر نہ کروں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔